صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں سٹارز، پلانٹ، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، جس کا مطلب سارے سٹارز، گیلیکسیز، پلانٹ، ماؤنٹینز۔ لیکن یہ کیسے پاسبل ہے؟ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی کسی نے سٹارز، پلانٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو یونیورس کی ان ساری چیزوں میں کچھ تو بات کامن ضرور ہوگی۔ آج سے کئی سال پہلے دنیا میں رہنے والے لوگوں کا خیال تھا کہ زمین ہی ساری کائنات کا سینٹر ہے اور زمین گھومتی ہی نہیں۔ لیکن 400 سال پہلے گیلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، انہوں نے ٹیلیسکوپ سے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا جوپیٹر گول ہے۔ انہوں نے ٹیلیسکوپ سے دیکھا تو پتہ چلا کہ دور کی چیزیں پاس سے دیکھی جا سکتی ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ پہلے بھی تھا، لیکن وہ صرف فوجیوں اور سمندری سفر میں یوز ہوتے تھے۔ گیلیلیو نے اسے امپروو کر کے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا۔ کیا انہوں نے دنیا میں پہلی بار سورج اور چاند کو قریب دیکھا اور ان سب کی موومنٹ کو آبزرو کیا؟ 1300 ارتھ ملا کر ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گیلیلیو نے دیکھا کہ جوپیٹر بھی باقی پلانٹ کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر پر لائٹ ہے۔ وہ ہر مہینے کے الگ دنوں میں بدلتی رہتی ہے۔ وینس اور سیٹرن کے ساتھ بھی یہی حالت ہے۔ یہ سب کچھ تبھی پاسبل تھا اگر یہ سب چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی، دنیا کے نہیں۔ گیلیلیو نے یہ باتیں سب کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں ہے بلکہ سورج ہے۔ یہ سن کر یورپین چرچ نے ان سے دشمنی بنا لی، کیونکہ اس وقت زمین والوں کا ماننا تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے۔ پوری دنیا یہی سوچتی تھی۔ اس وجہ سے گیلیلیو کو چرچ نے سزا دی کہ وہ زندگی بھر قید میں رہے، لیکن گیلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور ان کی ریسرچ کے بعد پوری دنیا نے مانا، ایون یورپینز نے بھی۔ گیلیلیو کے مرنے کے 350 ایئرز کے بعد میں اس نے سب کے سامنے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور تم صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی بڑی چیز نہیں، وہ تو ایسے بلین اور ٹریلین سٹارز کی طرح ملکی وے گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ملکی وے گیلیکسی بھی ملینز آف سٹارز سے بنی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹارز ایک ہی سرکل میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہم سورج کے گرد رہتے ہیں۔ سورج جیسے ملینز آف سٹارز کس چیز کے گرد گھومتے ہیں؟ ایک بلیک ہول ان کے سینٹر میں ہے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے۔ اس بلیک ہول نے پوری گیلیکسی کو ایک سرکل میں رکھا ہے، جیسے ہمارا سورج، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن اور باقی سارے پلانٹس ایک سرکل میں گھومتے ہیں۔ لیکن یہ گیلیکسی کوئی بڑی چیز نہیں، یہ لاکھوں گیلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہے، اور یہ کلسٹر بھی کوئی بڑی چیز نہیں۔ ایسے لاکھوں کلسٹرز مل کے سپر کلسٹر بناتی ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹر بھی بڑی چیز نہیں۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ان سب سٹار، گیلیکسیز، پلانٹ سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی دوسری چیز کے راؤنڈ گھوم رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی کسی چیز کے راؤنڈ گھوم رہے تھے۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہے۔ حج میں مسلمان پوری دنیا کے اسلام کے سب سے مقدس جگہ کعبے کے پاس آتے ہیں اور بار بار اس کے سرکل گھومتے ہیں۔ اس سرکل کرنے کا کیا مطلب؟ جب ایک مسلمان کعبے کے گرد گھومتا ہے تو وہ اس وقت اکیلے نہیں گھومتا، بلکہ پلانٹ، سٹارز، گیلیکسیز، کلسٹرز سب کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی، بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ سجدے کا مطلب صرف ہمارا سجدہ نہیں، بلکہ اللہ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں صرف سٹارز، گیلیکسیز اور پلانٹ کا نہیں، بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور سب کہا ہے۔ یہ تو راؤنڈ نہیں گھومتے۔
کئی سال پہلے ایشین کریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک چھوٹے پارٹیکل ایٹم سے بنی ہے. پھر 2000 سال تک یہ کانسیپٹ بھول گیا، لیکن 200 سال پہلے دوبارہ اس پر ریسرچ شروع ہوئی اور سائنٹسٹ کو پتہ چلا کہ ایٹم سب سے چھوٹی پارٹیکل نہیں، بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں جیسے پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرونز. پروٹونز اور نیوٹرونز ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرونز ہمیشہ اس کے راؤنڈ گھومتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پلانٹ سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے راؤنڈ. اس کا مطلب کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہے ہیں. اور جب ایک مسلمان کعبے کا طواف کرتا ہے، کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرونز سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے آبجیکٹ پلانٹس اور گیلیکسیز اور بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو جب سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، بلکہ ہم مکے میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح عبادت کرتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کا طواف کرنے کا ایک فکس ٹائم ہے، اور جیسے ہی یہ ٹائم پورا ہوگا ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.